یہ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم یعنی سب سے بڑا امام کہتے ہیں، جبکہ امام اعظم کو اللہ کے رسول سے ہمارے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنے کا مطلب اہل السنت والجماعت یہ لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ فقہ اور ائمہ اربعہ ائمہ حدیث میں سب سے بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقابل اللہ کے رسول کے ساتھ ہی کرتے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں خربوں اربوں امام ابو حنیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر ہم قربان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں غیر مقلدین امام ابو حنیفہ کی جوتیوں کے برابر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو لقب ہے امام اعظم، یہ ہم نے نہیں دیا اور نہ اس کا تقابل اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کرتے، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے ائمہ نے دیا۔ دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم قائد اعظم سب سے بڑا قائد مانتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم اللہ کے رسول سے بھی بڑے قائد ہیں؟ جو لوگ قائد اعظم کو قائد اعظم کہتے ہیں کیا وہ کافر ہو؟ نہیں، قائد اعظم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے قائدین میں سب سے بڑے قائد وہ قائد اعظم تھے۔ اسی طرح کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتا ہے تو کیا یہ کوئی اسے کہنے سے کافر ہو جائے گا؟ وزیر اعظم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ایک ملک کے وزراء میں سب سے بڑا وزیر، یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول سے بھی بڑا وزیر۔ یہ تو غیر مقلدین کا حوصلہ ہے کہ امتیوں کا تقابل اللہ کے رسول۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے، راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے لو، پھر چلے گئے وہ اس کی بہنوئی سعید ابن زید اور حضرت فاطمہ ان کی جو بہن تھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے وہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کعبہ شریف میں آ کر تکبیر کی آواز بلند، اس سے پہلے مسلمان چپکے سے عبادت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ترقی ملی، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور کفر کے حوصلے پست ہوئے، کفر مرعوب ہو گیا اور مسلمان جو تھے وہ برہوب بن گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار سے یہ لقب عطا کیا کہ فاروق حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فاروق اعظم سب سے زیادہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو کیا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا یہ کوئی شرک ہے؟ سب سے بڑے فرق کرنے والے تو اللہ کے رسول نہیں تھے حق اور باطل کے درمیان۔ فاروق اعظم کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی فاروق اعظم اس وجہ سے کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بھی بڑے فاروق اعظم ہے تو پھر تو یہ کفر ہے۔ لیکن صحابہ نے، اللہ کے رسول نے خود ان کو یہ لقب عطا کیا۔ فاروق اعظم کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں دوسرے صحابہ کی بنسبت سب سے زیادہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوی سے یہ تمغہ امتیاز ملا کہ صدیق اکبر سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے حق کی تصدیق کرنے والے، کیا سب سے اونچے درجے کے حق کی تصدیق کرنے والے اللہ کے رسول نہیں تھے؟ تو کیا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفر ہے؟ یہ غیر مقلدین پتہ نہیں کہ یہ کہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب ہم نے نہیں دیا، یہ خود غیر مقلدین کے بڑوں نے دیا۔ اور اب ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے باحوالہ یہ بات واضح کریں گے کہ خود غیر مقلدین کے اپنے بڑے جتنے ان سے بڑے گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کو چاہیے کہ پہلے اپنے ان بڑوں پر یہ فتوی لگے اور پھر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب احناف نے نہیں دیا، شوافی نے دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے متبعین نے انہوں نے یہ دیا، موالک نے دیا، احناف نے تو نہیں دیا نا کہ کوئی اس کو یہ تعبیر کر دے کہ یہ غلو ہے۔ تو کیا غیر مقلدین ان سب پر کفر کے فتوے لگائیں گے؟
اور انشاءاللہ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ امام اعظم کا معنی کہ امام شافعی سے بڑا امام، امام مالک بن انس سے بڑا امام، امام احمد بن حنبل سے بڑا امام. تو جب یہ سب حضرات ثقات ہے تو جو ان کا بڑا ہوگا وہ ثقہ نہیں ہوگا. اور غیر مقلد اور جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تو فلاں نے جرح کیے فلاں، اور بھائی جرح سے کون محفوظ ہے؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقات الشافعیہ میں موجود ہے؟ طبقات الشافعیہ جلد 2 صفحہ 12 پر موجود ہے کہ امام یحییٰ محمد بن یحییٰ الزہلی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں چاہتے ہیں، اور تقریباً بخاری شریف میں 30 جگہوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یحییٰ محمد بن یحییٰ الزہلی سے حدیث نقل کی ہے. امام محمد بن یحییٰ الزہلی کا فتویٰ تھا کہ امام بخاری بدعتی ہے. تو کیا یہ امام بخاری پر آپ کی جرح قبول کرو کہ امام بخاری بدعتی ہوں گے؟ پورے بخاری شریف میں کہیں پر بھی امام زہلی کا پورا نام امام بخاری نے نہیں لیا. کہیں کہتے ہیں کہ حدثنا محمد، کہیں کہتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن عبداللہ دادا کی طرف نسبت کرتے ہیں، محمد ابن یحییٰ نہیں کہتے. کہیں کہتے ہیں کہ پردادا کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن خالد، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ امام بخاری اس یحییٰ الزہلی سے روایت لے رہا ہے جس نے امام بخاری پر بدعت ہونے کا فتویٰ دیا. اور میزان الاعتدال میں موجود ہے، میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ صاف طبقات الشافعیہ جلد 1 اور صفحہ 190 پر بھی موجود ہے کہ ترکہ ابو زرعہ و ابو حاتم. امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم جو فن اسماء الرجال کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث لینا چھوڑ دیا تھا. بلکہ امام ابن مندہ مختصر الجرجانی شرح مختصر الجرجانی صفحہ 215 پر ہے کہ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کو مدلس کہا کرتے تھے کہ امام بخاری مدلسین میں تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کے استاد ہے، وہ تدلیس کو زنا سے بھی بڑا جرم سمجھتے. بلکہ اور اس پر بہت سارے امام دار قطنی اور امام مقدمہ فتح الباری میں حدیث ساری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے قال الدار قطنی والحاکم. امام دار قطنی اور امام حاکم دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پرتان کیا کرتے تھے. تو اس طرح جرفتی تو کوئی بھی محفوظ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں راستے میں آ رہا تھا فلاں آدمی آپ کو برا یاد کر رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تو ہماری حق کی نشانی ہے، کیونکہ جو بھی حق والا ہوگا، اہل حق کے جہاں تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ان کو برے القابات سے بھی یاد کرنے والے ہوتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے برا بلا نہیں کہا. کیا صحابہ نے حدیث میں آتے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس امت کے پچھلے لوگوں پر بڑے بڑے امت صحابہ پر تبرہ کیا کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے. شیعہ نے صحابہ کو برا بلا کہا اور یہ غیر مقلدین ائمہ اربعہ کو برا بلا کہتے، ائمہ حدیث کو ائمہ فقہ کو برا بلا کہتے. یہ روافض اور شیعوں کے خلیفہ ہے. میں نہیں کہتا. شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی کے میانات شاگرد قاضی عبد الاحد خان پوری خود غیر مقلد ہے. اس کی مشہور کتاب ہے التوحید والسنہ فی رد الالحاد والبدع. اس کتاب کے صفحہ 94 پہ خود یہ غیر مقلد لکھتا ہے کہ آج کل کے غیر مقلدین یہ بدعتی ہے اور سلف صالحین کے مخالف ہے اور یہ شیعوں اور روافض کے خلیفہ اور وارث ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو داؤد ساجستانی امام ابن عبد البر نے ان سے نقل کیا ہے جامع بیان العلم و فضلہ میں جلد 1 صفحہ 163 پر. تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے جلد 1 صفحہ 127 پر ان سے نقل کیا ہے کہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماما، کہ اللہ رحم کرے امام ابو حنیفہ پر، وہ تو امام کے امام. اور امام حاکم جس کی مشہور کتاب ہے المستدرک، مستدرک حاکم کے نام سے، اس کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث. معرفت علوم الحدیث کے صفحہ 323 پر اور صفحہ 328 پر پوری بحث انہوں نے کی ہے اور لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ میں سے تھے جو فقہ کے بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے. امام ابن عبد البر کتنے بڑے امام ہیں. امام ابن عبد البر اپنی کتاب
التمہید ابن عبد البر میں. اب التمہید جلد 6 اور صفحہ 431 پر لکھتے ہیں ایک مسئلے کے ذیل میں کہ وہ قول مالک والشافعی وابی حنیفہ والثوری والاوزاعی واحمد بن حنبل واسحاق بن راہویہ وابی ثور وابی عبید وهؤلاء ائمة الفقہ والحدیث فی آثاری، کہ یہی قول ان ائمہ کا ہے جن میں ایک نام انہوں نے امام ابو حنیفہ کا لیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب فقہ اور حدیث کے امام تھے. تو حدیث کا جو امام ہوتے ہیں وہ کیسے ضعیف ہوتے ہیں؟ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جس کو غیر مقلدین بھی شیخ الاسلام مانتے ہیں، اپنی کتاب منہاج السنہ جلد 1 اور صفحہ 172 پر لکھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ لَا يُطْلِقُ عَلَى اللَّهِ اسْمَ الْجِسْمِ كَأِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالتَّصَوُّفِ وَالْفِقْهِ مِثْلُ أَئِمَّةِ الْأَرْبَعَ وَالْبَيْنِ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ جتنے بھی تھے سب کے سب حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، تصوف کے امام تھے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جس کو غیر مقلدین بھی شیخ الاسلام اور اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین کے صفحہ 407 پر، جو دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپا ہے، فرماتے ہیں واما طریقۃ الصحابہ والتابعین وائمۃ الحدیث کالشافعی والامام احمد ومالک وابی حنیفہ وابی یوسف والبخاری واسحاق فعكس هذا الطریق. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان سب کے بارے میں، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے جو مشہور شاگرد ہیں، ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب ائمت حدیث تھے، سب کے سب حدیث کے ائمت ہیں. صاحب مشکات اپنی کتاب مشکات کے مقدمے الاکمال فی اسماء الرجال میں لکھتے ہیں امامن کی علوم الشرعیہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شریعت کے علوم کے امام تھے. کیا حدیث شریعت کے علوم میں نہیں؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تقریب التہذیب جلد 2 صفحہ 64 پر لکھتے ہیں ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الامام المشہور، یہ امام مشہور ہے اور مراد اس سے حدیث کے امام ہے، کیونکہ یہ کتاب انہوں نے حدیث کے راویوں کے بارے میں لکھی ہے. محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جس کو غیر مقلدین اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب الرسائل الشخصیہ جو رسائل امام محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ چھپ چکا ہے، اس کی جلد 3 اور صفحہ 60 پر لکھتے ہیں فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله واصحابه بعد والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وما عليه الأئمة المقتدى بهم من أهل الحديث والفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي. محمد بن عبد الوہاب نجدی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ دونوں کے امام، خود غیر مقلدین کے بڑے. ابراہیم چلکوٹی غیر مقلدین کے ریڑھ کی ہڈی، نواب شیخ الکل الکل نویر حسین دہلوی کے میناس شاگرد ابراہیم چلکوٹی اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث صفحہ 310 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث دونوں کے امام ہیں. اب آتے ہیں بہرحال غیر مقلدین امت کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ اس فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے. اب ہم پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کس نے کہا. آئیے آتے دیکھتے ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو فن اسماء الرجال کے متفق اور مسلم شخصیت ہے، اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امام اعظم تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اسی الفاظ سے شروع کیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم کے لقب سے یاد کی جاتی. امام عبد الکریم دیکھو یہ علامہ ذہبی جو تھے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے. اس طرح امام عبد الکریم سمعانی یہ بھی امام شافعی کے مقلد ہے، نہ کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد. یہ ثواب بتا رہا ہوں. امام عبد الکریم سمعانی شافعی اپنی کتاب الانساب جلد 3 صفحہ 97 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم تھے.
امام محمد علی ابن محمد ابن علان علوی الشافعی جو امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، وہ اپنی کتاب الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النبویہ جلد 2 صفحہ 55 پر لکھتے ہیں کہ الامام ابو حنیفہ هو الامام الاعظم، کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم تھے۔ بہرحال علامہ وزیر یمانی اپنی کتاب الروض الباسم جلد 2 صفحہ 503 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، امام اعظم کے لقب سے یاد کیے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی اپنی مشہور کتاب المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں۔ علامہ ابن الاسیر الجزری جو امام شافعی کے مقلد ہے، وہ اپنی کتاب مشہور کتاب الکامل فی التاریخ جلد 5 صفحہ 595 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے۔ وفی هذه السنة مات الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت۔ یہ سارے شواہد، آئیے دیکھتے غیر مقلدین امام ابو حنیفہ کو کیا کہتے۔ غیر مقلدین کے مشہور عالم، غیر مقلدین کے ختم المحدثین، عمدۃ المفسرین، غیر مقلدین کے ریڑھ کی ہڈی، غیر مقلدین کے تاج الاولیاء، غیر مقلدین کے استاذ الکل نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الحصہ فی ذکر صحاح ستہ میں جہاں جہاں بھی امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں تو امام اعظم کے لقب سے کرتے ہیں۔ اس طرح غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل، غیر مقلدیت کے بانی، جس سے غیر مقلدیت مذہب غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی تھی ہندوستان میں، اور کتنے غیر مقلدیت کو جس نے سب سے پہلے پھیلایا تھا، شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی اپنی مشہور فتاوی نظریہ جلد 1 صفحہ 504 پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور جگہ جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا۔ اسی شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی کی شاگرد مولانا ابراہیم چلکوٹی اپنی مشہور کتاب تاریخ اہل حدیث، اس میں انہوں نے اہل حدیثوں کی تاریخ لکھی ہے، اس کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم تھے، امام اعظم۔ اسی طرح مشہور غیر مقلد علامہ وحید الزمان وہ لکھتے ہیں کہ خصوص امام اعظم کی نسبت وہ تو سب مجتہدوں سے زیادہ حدیث کے پیروکار تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علامہ وحید الزمان اپنی کتاب لغات الحدیث جلد 2 باب الجیم صفحہ 136 پر مشہور غیر مقلد مولانا صادق چلکوٹی، جس کی مشہور کتاب ہے صلاۃ الرسول کی مختلف غیر مقلدین علماء نے حاشیے لکھے ہیں۔ زبیر علی زئی نے اس کا حاشیہ لکھا ہے تفصیل الحدیث تفصیل الاصول کے نام سے، اور اس حاشیے میں صفحہ 9 پر زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ یہ صلاۃ الرسول غیر مقلدین کی نماز کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کا دنیا میں ملنا مشکل ہے، اتنی عظیم کتاب۔ مولانا عبدالرؤف سندو غیر مقلد نے اس کتاب کا حاشیہ لکھے صلاۃ الرسول، اس پر یہ عبدالرؤف سندو غیر مقلد لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے صلاۃ الرسول نماز کے مسائل پر کہ اس صدی میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مشہور غیر مقلدین کی اس کتاب صلاۃ الرسول میں امام ابو حنیفہ کو کیا کہا گیا ہے۔ پھر غیر مقلدین سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ لگاؤ کفر کا فتویٰ اپنے ان مولویوں پر۔ یہ صلاۃ الرسول کا مصنف اپنی کتاب کئی جگہوں میں صفحہ 120 پر، صفحہ 197 پر اور صفحہ 443 پر، ان سب پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا ہے امام اعظم کے نام سے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم تھے۔ مشہور غیر مقلد جس نے قراءت خلف الامام پر مشہور کتاب لکھی، جس ہر غیر مقلد مناظرے میں اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، تحقیق الکلام عبد الرحمن مبارک پوری جس نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی، غیر مقلدین کے ہاں استاذ الکل اور استاذ المناظرین اور متکلم اہل حدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب تحقیق الکلام جلد 1
صفحہ 5 پر، صفحہ 7 پر، صفحہ 50 پر، صفحہ 110 پر مختلف جگہوں میں، اس طرح جلد 2 میں بھی صفحہ 82 پر مختلف جگہوں میں جہاں جہاں امام ابو حنیفہ کا نام لیا ہے تو امام ابو حنیفہ کو یاد کرتے ہیں امام اعظم کے نام سے، امام اعظم کے نام سے۔ مشہور غیر مقلدین کے شیخ التفسیر، سعودیہ سے جس کی تفسیر چھپ کے آتی ہے، غیر مقلدین اس پر بڑا ناز کرتے ہیں، مولانا محمد جوناگڑی، یہ غیر مقلدین کے شیخ التفسیر اپنی کتاب مشکات محمدی کی صفحہ 23 پر لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی عداوت سے، انہیں برا کہنے سے اور برا جاننے سے پاک ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کس نام سے یاد کیا ہے؟ امام اعظم کے نام سے۔ اب ہم پوچھتے ہیں غیر مقلدین سے کہ ذرا فتویٰ لگاؤ اپنے ان مولویوں پر۔ مشہور غیر مقلد جس نے اغلاط کا مجموعہ تیار کیا ہے اور اس کا نام رکھے حقیقت الفقہ، مولانا محمد یوسف جے پوری، غیر مقلد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے حقیقت الفقہ کے نام سے، اور خدا کی قسم اتنا جھوٹ اس کتاب میں بولا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت بھی اگر اس کتاب کو دیکھ لے تو وہ بھی شرما جائے گی کہ اس کی تحریر تو ہم نے نہ انجیل میں کی تھی اور نہ تورات میں کی تھی، جتنی کہ اس غیر مقلد نے فقہ کی کتابوں میں تحریر کی ہے۔ حقیقت الفقہ کی صفحہ 183 پر انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ امام اعظم ہے۔ اس طرح مشہور غیر مقلد مولانا فضل حسین بہاروی اپنی کتاب جو اس نے نواسخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی کی حالات زندگی پر لکھی ہے، الحیات بعد الممات کی صفحہ 591 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ امامنا و سیدنا ابو حنیفہ النعمان، کہ وہ تو ہمارے امام اور ہمارے سردار ہے۔ ہائی غیر مقلدین کو چاہیے کہ اپنے ان سب مولویوں پر کفر کے فتوے لگاؤ۔ اچھا، غیر مقلدین کے شیخ التفسیر مولانا جوناگڑی اپنی کتاب سراج محمدی کے صفحہ 19 پر امام ابن قیم کو لکھتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجدد اعظم ہے۔ مجدد اعظم، یا مجدد اعظم اللہ کے رسول نہیں؟ لگاؤ غیر مقلدین کو چاہیے کہ اپنی اس مولوی پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ بلکہ غیر مقلدین تو اپنے مشہور شیخ التفسیر اور محدث اعظم مولانا عبد القادر روپڑی، اس کو غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ مناظر اعظم، سب سے بڑا مناظر۔ آیا اللہ کے رسول سب سے بڑے مناظر نہیں تھے جس نے عیسائیوں سے مناظرہ کیا تھا؟ تو لگاؤ نا اپنی اس مولوی پر کفر کا فتویٰ۔ تم اپنے مولویوں کو مجدد اعظم کہو، مناظر اعظم کہو، ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے، تم کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر تصری، جس کو غیر مقلدین شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور اس کا مشہور فتاویٰ ہے فتاویٰ ثنائیہ کے نام سے، وہ لکھتے ہیں فتاویٰ ثنائیہ جلد 1 صفحہ 495 پر کہ عبداللہ ابن مبارک یہ امام اعظم کے شاگرد ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کس نام سے یاد کیا ہے؟ امام اعظم کے نام سے۔ بہرحال یہ سب حوالے ہم نے دے دیے کہ خود غیر مقلدین کی جتنی بھی مولوی ہے وہ سب کے سب ان کے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم لقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول سے بھی بڑے امام ہیں، نہیں، بلکہ ائمہ اربعہ اور ان میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وجہ سے اس کو امام اعظم۔ دیکھیے جیسے ہم پاکستان کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے ہیں تو وزیر اعظم کہنا کیا یہ کفر ہے؟ نہیں، پاکستان کے وزیروں میں سب سے بڑا وزیر، اب کوئی عقل کا اندھا، کوئی بے بصیرت انسان اس کو یہ تعبیر کر دے کہ یہ تم کفر کرتے ہو، سب سے بڑے وزیر اعظم تو اللہ کے رسول کے علیہ باللہ۔ واقعی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقابل ہرگز اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کرتے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی تھے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پوری زندگی خدمت کی اور ہمارے سامنے فقہ کو مدون کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبیین الصحیفہ میں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الاحسان میں دونوں لکھتے ہیں کہ اول من دون الفقہ ابو حنیفہ، سب سے پہلے شریعت محمدیہ سے مسائل شرعیہ نکالنے کی تدوین جس شخصیت نے کی اس کا نام ہے ابو حنیفہ۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہے، انہوں نے ہم سے احسان کیا ہے، ہم جو اس کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ہم کیا بلکہ بڑے بڑے علماء نے، خود غیر مقلدین کے بڑوں نے اس کو امام اعظم، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اللہ کے رسول سے بڑا مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر ہزاروں، لاکھوں، اربوں، خربوں، کروڑوں ابو حنیفہ قربان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر مقلدیت کا جو فتنہ ہے وہ امت کو آج بدظن کرتی ہے، امت کے ذہن میں یہ بتاتی ہے کہ احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول سے بڑا مانتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شریعت محمدیہ کا خادم سمجھتے ہیں، غیر مقلدین لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں مل جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس فتنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اپنے بڑوں سے، امت کو اپنے ان محسنین سے، امت مسلمہ کو، سادہ لوح عوام کو جن کا علم دین کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق، گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے ان بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں بدظن کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑ دے۔ اور پھر یہ جو کتنے غیر مقلدیت ہے، یہ تو انگریز نے اس کو پیدا کیا۔ کل حیات بعد الممات میں، اسی الحیات بعد الممات میں نذیر حسین دہلوی کے حالات میں لکھا ہے کہ انگریز کی خدمت، عورتوں کی خدمت کیا کرتے تھے سن 1857 کی جنگ آزادی میں۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ امت ہمارے ساتھ جڑ جائے اور ان اکابر سے، امت ان اکابر سے جدا ہو جائے، تو پھر ان کو گمراہ کرنا اور ان کو انگریز، یہود اور نصارہ کے طریقوں پر چلانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے ان ائمہ سے، اور جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کے لیے وقف کر دی تھی، ان سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کی دن بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔